نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی دعا کے آداب کی، اور ہم نے پہلے جو 5 آداب تھے وہ بیان کیے تھے، اور باقی کے 5 آداب آج بیان کریں گے، اور اس میں خصوصاً جو زور دیا جائے گا وہ 10ویں ادب پہ، یعنی تزکیہ باطن پہ، اس پہ زیادہ زور دیا جائے گا کہ سب سے بڑا جو دعا کا ادب ہے وہ ہے کہ اپنے باطن کو صاف کیا جائے، اور یہی امام غزالی کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس میں دعا کے آداب۔ تو پہلا ادب جو تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ خاص وقت کا تعین کرنا، کہ وہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی، اور اس کے بعد دوسرا ادب تھا کہ قبولیت کے حالات کا تعین کرنا، یعنی پہلے میں زمان تھا، اس کے بعد مکان میں آ جاتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں تو تب قبولیت کا زیادہ ہوگا، یا اگر کوئی خاص مہینہ ہے، یا اگر آپ مسجد میں ہیں اور اذان اور تکبیر کے درمیان ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ تیسرا ادب تھا کہ قبلہ رو ہو کر دعا کی جائے، اور جو چوتھا ادب تھا وہ تھا کہ آواز کو پست رکھا جائے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو 5واں ادب ہے یہ ہے کہ دعا میں تکلف نہ کرے، تو جو مسنون دعائیں ہیں ان سے کام چلایا جائے، لیکن اپنی طرف سے کوئی تصنع قافیہ بندی اس کو مزید ابھارا نہ جائے۔ اب ہم چھٹے ادب کی طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ یہ ہے کہ دعا میں تضرع، یعنی تضرع، خشوع، خضوع، رغبت اور خوف ہو، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول فرما لے گا، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ قبول نہ فرمائے لیکن اس میں بہتری ہوگی، لیکن اس میں خوف ہو اللہ تعالیٰ کا، تضرع ہو، عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ، ہم اتنے بد عمل ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ہی نہ ڈال دے، اور اپنے اعمال کی قبولیت کا اس کے ساتھ ساتھ یقین بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے کوئی بعید نہیں کہ ہمیں بخش دے گی اور وہ ہمیں ڈھانپ لے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اس میں ہے، اور عاجزی کے ساتھ جو ہے نا، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ غرور کو، اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ سے دعا کی جائے، خودی کو اپنی انا کو ختم کر دیا جائے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تذلل ظاہر کر کے بھی دعا کرو اپنے رب سے، اور چپ کے بھی، خفیہ طور پہ یعنی۔ اور ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ ابو منصور الدیلمی کی کتاب میں یہ روایت آئی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ حتی یسمع تضرعہ، کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی گریہ و زاری کو سنیں۔ 7واں ادب یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے، یعنی اس بات کا پکا یقین ہو۔ پہلے تو وہ جو خوف اور امید تھی وہ یہ تھا کہ
وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو قبول کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے اعمال اتنے خراب ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں بالکل یعنی اپنی رحمت کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے، اور امید اتنی ہو کہ ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، ہم پہ رحم فرمائے گا۔ تو یہ تو، اور اس کے بعد تضرع یعنی تواضع ہو کہ انکساری ہو۔ اب یہاں پہ ہے یقین، جو یقین ہے دعا میں وہ کامل ہونا چاہیے۔ اور کس بات کا یقین؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہے، اور اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنے نور کے ساتھ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گرچہ اس کی تجلی جو ہے وہ آسمانوں پر ہے، لیکن اس کا نور، اس کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اور ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اس وقت جب میں بول رہا ہوں تو سب سے پہلے، جو میرے بولنے سے بھی پہلے جو جانتا ہے کہ میں نے کیا بولنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے بولنا ہے، اس کی عطا سے بولنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ توفیق بخش رہا ہے کہ میں کچھ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے، اور انہو علیم بذات الصدور، کہ جو کچھ سینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ واقف ہے، اچھی طرح سے واقف ہے، اتنا علیم و خبیر ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اتنا علیم و خبیر ہے ہمارا رب، تو یقیناً وہ دعا کو بھی سن رہا ہے، اور جب وہ دعا کو سن رہا ہے تو وہ اس کو قبول بھی کر رہا ہے۔ اب اس کے قبول کرنے میں، جو اس کا پورا کرنے اور قبول کرنے میں فرق ہے، کہ قبول تو وہ کر رہا ہے کہ اس نے ایک دعا سنی اور اس نے اس کو نوٹ کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے پورے ہونے میں کبھی کچھ دیر ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے صحیح وقت میں وہ چیز عطا فرما دے۔ یہ تو دنیاوی دعاؤں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ دنیاوی دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض ہمیں کچھ اور عطا فرما دے، کوئی اور اس کا سوٹیبل آلٹرنیٹیو عطا فرما دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعا کے صدقے سے ہماری کوئی مصیبت ٹال دے۔ تو جب بھی دعا کرنی ہے، اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو یہ نہیں ذہن میں لانا کہ اللہ تعالیٰ نے سنا نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کر رہا ہے، وہ پورا اپنے سسٹم کے تحت جو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے، اس عالمین کا سسٹم، اس کے تحت ہی وہ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ ہم ایک امتحان میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس امتحان میں ہر چیز کو پردہ غیب میں رکھنا چاہتا ہے۔ بظاہر اسباب کی طرف ہماری توجہ لے کے جاتا ہے، لیکن نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف ہوگی۔ نظر جو ہے وہ مسبب الاسباب کی طرف ہوگی، اور مسبب الاسباب کی جانب ہی ہونی چاہیے۔ تو اسباب کو اختیار کرو اور نظر مسبب الاسباب پہ رکھو، تو اس بات کا یقین ہو، کامل یقین ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ جب تم دعا کرو تو یہ مت کہا کرو، یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے کہ لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعظم المسألة فإنه لا مكره له۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے۔ آخرت کے معاملے میں تو ہم نے بالکل رسک لینا ہی نہیں ہے،
اور دنیا کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہنا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو، اس میں یہ کہنا کہ یا اللہ اگر بہتری ہے تو مغفرت اور رحم اور آخرت کی جو دعا ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ غیر مشروط طور پہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ کہیے آمین، یا اللہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، ہمیں روزے کی جالیوں کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے کنارہ کش رہنے کی توفیق عطا فرما، اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، یا اللہ ہمیں آخرت کے دن رسوا نہ کیجیے، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچائیے۔ تو یہ ساری دعائیں غیر مشروط کرنی ہے اور یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ تو جب تم یہ دعا کرو تو یہ مت کہا کرو کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے۔ درخواست یقینی ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر زبردستی کرنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو رغبت زیادہ رکھو، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں، اس تیسری حدیث کے بھی، کہ اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی غافل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اور اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ دعا کیجئے، اس میں غافل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رٹی رٹائی دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، نہیں، اس کو دل میں سے نکلنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی حسنہ بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی یا اللہ حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں عذاب نار سے بچا لے، یا اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو ایسے دعا کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس کے ہمیں معنی بھی سمجھ آ رہے ہیں، یعنی اس کے معانی بھی سمجھ آ رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو دنیا کی دعائیں ہوتی ہیں، اس سے میرے خیال ہے 8ویں ادب کے ساتھ میں اس بات کو بیان کر دیتا ہوں کہ دنیا کی دعائیں کیسے کرنی چاہیے۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ دعا کی جتنی بھی احادیث آئی ہیں دعا کے آداب کی، وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہیں۔ تو یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت پائی۔ اور تو یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم میں آئی ہے کہ تمہاری دعا اس وقت تک قبول ہوگی، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک تم جلدی نہ کرو گے اور یہ نہ کہو گے کہ میں نے دعا کی تھی، فیقول قد دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا کی تھی مگر فلم یستجب لی، لیکن میری قبول نہیں ہوئی۔ فَإِذَا دعوت، تو جب تم دعا کرو تو فَاسْأَلُ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّكَ تَدْعُو كَرِيمًا، دعا کرو تو بار بار سوال کرو، اس لیے کہ تم رب کریم سے دعا کر رہے ہو۔ تو اس میں ایک تو جلدی نہیں ڈالنی چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے دنیا کی دعاؤں کے حوالے سے کہ آپ ضرور دعا کریں، لیکن ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ تو اس بات کا یقین آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں ہونا چاہیے
کہ ہر چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، یا اللہ مجھے مرسیڈیز عطا فرما دے، لیکن ساتھ یہ بھی ہو کہ ہو سکتا ہے مرسیڈیز میرے لیے بہتر نہ ہو، یا ہو سکتا ہے مجھے مرسیڈیز جو ہے وہ 2040 میں جا کے ملنی ہو، تو اور اس کی طرف، ان دعاؤں کی طرف جو ہے ان کو ترجیح نہیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی، زیادہ سے زیادہ وہ آخرت کے متعلق مانگی، بہت کم دنیا کی دعائیں ملتی ہیں، اور وہ اسی طرح کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح سے دنیاوی دعائیں ملتی ہیں۔ تو لیکن اگر ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت، یہ دو چیزیں مانگیں، اور جلدی نہ کریں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے عطا فرما دے، خیر اور برکت کے ساتھ عطا فرما دے، اگر میرے لیے بہتر ہے تو فرما دے، اور جب اس کا ٹائم بہتر ہے تب اس کو عطا فرما دے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے، موت کی دعا کرنے لگتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید یہی ہے کہ اگر کوئی موت کی دعا کرتا ہے تو وہ ایسے نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ ایسے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے تب تک میں زندہ رہوں، اور جب میرے لیے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ اسی طرح دعائے استخارہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، تو یا اللہ میں خیر مانگتا ہوں آپ کے علم کے ذریعے، اور آپ کی قدرت کے ذریعے جو ہے وہ برکت مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی اللہ سے خیر مانگے، یا اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتا ہوں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب کی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو اس میں یعنی خیر کا جو پہلو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جس طرح میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ مت دیجیے کہ یا اللہ ایسا ہی کر، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیز لکھ دی ہو۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا جو تبادلہ ہے وہ حیدرآباد ہو جائے، تو اور آپ کہیں سکھر میں لگے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، اور آپ حیدرآباد تبادلے کی دعا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھی بڑی پوسٹ کراچی میں رکھ دی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے سکھر میں ہی آپ کی بہت بڑی پروموشن ہونی ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اور اسی طرح دعائے استخارہ میں بھی یہی ہے کہ یا اللہ یہ چیز میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، اگر اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و عاجل امری و عاجلہ فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ، اور یہاں پہ فقدرہ ہے، یہ فقدر اور فقدر کا بڑا وہ رہتا ہے، تو جناب ساجد افضل صاحب نے پچھلے دنوں اس کو کلیئر کیا کہ فقدر زیادہ افصح ہے، تو فقدرہ لی یعنی یا اللہ اگر تو میرے لیے یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اور اس میں برکت عطا فرما دے اور آسانی عطا فرما دے، اور اگر میرے لیے یہ بہتر نہیں ہے تو اگر آپ جانتے ہیں وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، کہ یہ میرے دین، میرے معاش اور میرے دیگر امور کے لیے یہ چیز بہتر نہیں ہے، تو پھر فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس چیز سے پھیر دے اور اس چیز کو مجھ سے پھیر دے، اور وَقْدِرْ لِي الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ، اور مجھے جہاں سے جو چیز بہتر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہر چیز، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں آپ استخارہ کریں،
لیکن جو آخرت کی چیزیں ہیں اس میں استخارہ نہیں ہے. اس میں استخارہ اسی طرح ہے کہ یا اللہ خیر ہی خیر ہو بس، اور یہ چیز جو خیر والی چیز ہے یہ بس ضرور عطا کیجیو، جنت ضرور عطا کیجیو، مغفرت ضرور کیجیو، قبر کی زندگی کو ضرور آسان بنا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. ہاں دنیا کی چیز کوئی بھی چیز ہو تو اس میں اگر آپ کو پکا یقین ہو کہ اس میں خیر ہے تو پھر اس کو غیر مشروط طریقے سے مانگے. مثلا یا اللہ مجھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ تو فرض ہے. اس بات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اگر میرے لیے بہتر ہو تو میں ایسا کروں. نہیں، یہ بہتر ہی بہتر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا جا بجا فرمان ہے. یا ایسے نہیں کہنا کہ یا اللہ اگر میرے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے تو میں پڑھوں، نہیں بہتر تو نہ پڑھوں. بھائی نہیں، تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. لیکن اگر کوئی چیز دنیاوی ہے کہ فلاں جگہ پہ سفر کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو ایسے جو مباح امور ہیں، جو جائز امور ہیں، اس میں ہر چیز کے بارے میں استخارہ کیجئے. اور چھوٹے سے چھوٹا جو ایک استخارہ ہے، اللہم خیر لی واختر لی، یا اللہ اس کام کو جو ہے وہ میرے لیے خیر اور برکت بنا دے، اور میرے لیے جس کام میں خیر ہے وہی کام مقدر فرما دے، اور میرے لیے اس کام کو اختیار کر دیجئے، خیر والے کام کو. پھر اس کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا تھا قبولیت کے یقین کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جلدی نہ کرنا. اور نواں ادب ہے کہ یہ اللہ تعالی کے ذکر سے دعا کی ابتدا کرے. کہ سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا کی ہو شروع میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں سبحان ربی الاعلی الوہاب. یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسند میں یہ آئی ہے، اور حاکم میں بھی آئی ہے یہ دعا. کہ سب سے پہلے جب آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو کورنیش بجا لیتے ہیں اور بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں کہ حضور کا اقبال بلند ہو. وہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں تو وہ تو بہت چھوٹے ہیں حالانکہ، لیکن ان کے لیے بھی اسی طرح آپ عرضی لکھ رہے ہیں تو respected sir with due respect it is to state کہ مؤدبانہ گزارش ہے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ مسلمانوں کی جتنی مصیبتیں ہیں ان کو مسلمانوں سے دور فرما دے. اور اس کے بعد جو 10واں ادب ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، اس میں 10ویں ادب سے پہلے ہم ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کچھ مانگنا چاہے تو اپنی دعا کے اول آخر درود شریف پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ دونوں درود قبول کریں گے. درود تو ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو پہلے جو درود پڑھا ہے وہ بھی قبول ہوگا، بعد میں بھی ہوگا. تو رب کریم کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ جب دونوں درود قبول فرما لیں تو دونوں کے درمیان کی دعائیں کہ رد فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ چیز بعید ہے، یعنی اللہ سے اس بات کی توقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ جب وہ درودوں کو قبول فرمائیں گے تو ان کے درمیان جو دعا کی گئی ہوگی اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیں گے. تو اور اس کے بعد 10واں ادب یہ ہے کہ باطن کی صفائی کی جائے اور توبہ کی جائے اور اپنے باطن کو صاف کر کے دعا کی جائے. جتنا آپ کا باطن، جتنی آپ کی روح صاف ہوگی، جتنا آپ تمام گناہوں سے بچیں گے، اتنے زیادہ سے زیادہ مستجاب الدعوات ہوں گے. تو آج بھی ہم اس کو مکمل نہیں کر سکے. انشاءاللہ یہ جو 10واں ادب ہے یہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ آئندہ ہفتے اس کا مطالعہ کریں گے.
کہ تزکیہ باطن اور دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت، یہ انشاءاللہ اگلے درس کا ٹاپک ہوگا۔ تو جو دعا کے جو آداب تھے ان کی جو فہرست ہے وہ آج ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔